الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے معراج مصطفیٰ کی رات انبیاء کی امامت کے بعد سرکار کی سواری چلی، نوریوں کی بارات کے ساتھ آسمان سجا ہوا ہے، جنت سجائی گئی ہے، حور و غلمان کھڑے ہو کے دست بستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ کتنا وہ کمال کی رات اور کمال کی گھڑی ہوگی کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نا کہ اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کھیتی کرتے ہیں، ہل چلا کر بیج بوتے ہیں، ابھی بیج بو کر پیچھے نہیں ہٹتے تو ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی فصل کاٹتے ہیں، کاٹ کے گھر لے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر وہ بیج بوتے ہیں، ابھی وہ بیج بو کر فارغ نہیں ہوتے کہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اسی طریقہ سے ان کا غلہ فوراً ہی اگاتا ہے، فوراً ہی ان کی فصلیں اپنی فصل دے دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ اتنی جلدی ان کو بڑا نفع ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے بغض رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے دعوت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، جو فقط جن کی رضا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دن سب سے بڑا جہاد وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے بدن اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ جو جہاد قرآن نے جس کا حکم دیا ہے، فرمان مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، وہ سر آنکھوں پر، لیکن آج کے مسلمان کے لیے سب سے بڑا جہاد وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس نفس کو جس طرح بھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں لا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کروانا، یہ آج کے دور میں انسان کا اپنے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے نا، سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کا سر بڑے سے پتھر پہ رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر زور سے مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سر کی پچکاری نکلتی ہے اور چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، ایک دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور فرمایا قیامت تک ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا رہے گا۔ اب سوچنا چاہیے ان بندوں کو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کا کہا گیا ہے، اور جو سرے سے نہیں پڑھتے پھر ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا صدقہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ ایک شخص نے نا حضور نبی پاک کے سامنے نماز ادا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے وہ آیا سلام کی نبی پاک علیہ السلام کو، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، سرکار نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر آئے، پھر سرکار نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر آیا تیسری مرتبہ، حضور نے فرمایا پھر نماز پڑھ کے آئے۔ پھر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیں نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے نماز کی باقاعدہ ترتیب بیان فرمائی کہ نماز کو آسان طریقے کے ساتھ پڑھا جائے، ہر رکن کو، ہر واجب کو، ہر فرض کو اس کی اپنی جگہ پر ٹھہر کے نماز پڑھی جائے۔ یہاں تک کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکوع میں جاتے تو اس طرح ہوتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سٹریٹ، آپ کی کمر سیدھی ہوتی اور نہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور نہ کھڑا ہوتا، بالکل سٹریٹ صحیح حالت میں نبی پاک علیہ السلام رکوع فرماتے، اور جب سجدے میں جاتے تو آپ کی 10 انگلیاں سرکار علیہ السلام کا جو ان کا رخ ہے وہ قبلہ کی جانب ہوتا، سرکار کی پیشانی اور ناک کی ہڈی خوب جمی ہوتی، یہ ہاتھ ان بغلوں سے جدا ہوتے، پنڈلیاں بھی رانوں سے جدا ہوتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوب جم کے سجدہ کرتے، اور یہاں تک حکم ہے کہ جب تک آپ کو اطمینان ہو جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں پر ہڈیوں نے آنا ہوتا، جمنا ہوتا، وہاں جم جاتی۔ نماز میں اپنے رب کا اتنا قرب ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بندے کے بالکل سامنے موجود ہوتا ہے اپنی شان کریمی رحیمی کے مطابق۔ اس لیے ہمیں آسان طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ایمان آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جب تم آمین کہتے ہو تو تمہاری ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔